السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بھر دی جھولی میرے مصطفیٰ نے، بھر دی جھولی میرے مصطفیٰ نے، دل میں اب کوئی حسرت نہیں ہے، دل میں اب کوئی حسرت نہیں ہے، خالی لوٹا دیں وہ اپنے در سے، خالی لوٹا دیں وہ اپنے در سے، یہ تو آقا کی فطرت نہیں ہے، یہ تو آقا کی فطرت نہیں ہے، جتنا مانگو سوا اس سے دیں گے، جتنا مانگو سوا اس سے دیں گے، مسکراتے ہوئے پھر کہیں گے اور کچھ چاہیے وہ بھی دے دوں، اور کچھ چاہیے وہ بھی دے دوں، اور کچھ تو ضرورت نہیں ہے، اور کچھ تو ضرورت نہیں ہے، آپ منگتے کو سلطان بنا دیں، آپ منگتے کو سلطان بنا دیں، اس کو خیرات میں دو جہاں دیں، اس کو خیرات میں دو جہاں دیں، منہ کا لقمہ بھی اپنا کھلا دیں، منہ کا لقمہ بھی اپنا کھلا دیں، ان کے جیسی سخاوت نہیں ہے، ان کے جیسی سخاوت نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں رب کا خزانہ، ان کے ہاتھوں میں رب کا خزانہ، فیض پاتا ہے سارا زمانہ، مختصر ان کا اپنا تھا کھانا، مختصر ان کا اپنا تھا کھانا، ان کے جیسی قناعت نہیں ہے، ان کے جیسی قناعت نہیں ہے، باندھ کر پیٹ پر پتھروں کو، باندھ کر پیٹ پر پتھروں کو، آپ دیتے رہے دوسروں کو، آپ دیتے رہے دوسروں کو، آپ دیتے رہے دوسروں کو، ان کی سیرت بتاتی ہے ہم کو، ان کی سیرت بتاتی ہے ہم کو، ان کو دنیا کی رغبت نہیں ہے، ان کو دنیا کی رغبت نہیں ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی چھپ کر، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی، صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ حضرت دحیہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے جس کو آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، جس کو رب تبارک و تعالی مجھے معاف نہیں کرے گا، آپ کا اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ سرکار نے فرمایا، دحیہ بتائیں تو صحیح، آپ نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے،
میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، رب تبارک و تعالی نے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے، حضرت دحیہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دحیہ اب کیا ہوا ہے، اب کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے، میرا کہتے ہیں ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دحیہ کیسا گناہ، کون سا گناہ، کیا گناہ کیا ہے تم نے، بتائیں مجھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، وہ بچی کہتی ہے میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، بابا میں کتنے دن سے آپ کی خواہش میں تھی کہ بابا سے ملاقات کروں گی، بابا سے گلے لگوں گی، بابا کے سینے سے لگوں گی۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا سا بھی ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، زار و قطار رونے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ نہ مارنا اسے، دحیہ نہ مارنا اسے، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہیں، بابا کیا مجھے کھلونے دلانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعات سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ یا رسول اللہ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی اور میں جواب ہی نہیں دیتا، وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے
چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، بابا دھوپ میں کام نہ کریں، بابا آپ کو گرمی لگ جائے گی، بابا چھائی میں آ جائیں، بابا چھاؤں میں آ جائیں، بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں۔ اس جگہ حضرات باب کہتے ہیں بہت گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی، اور کہتے ہیں ساتھ ساتھ میرا پسینہ مٹی صاف میں ساتھ ساتھ یہ میرا پسینہ بھی صاف کر رہی تھی، مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی گئی، جب میں نے قبر کھود دی، میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، کہتے ہیں میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی، میں ریت ڈالنے لگ گیا، بچی ریت میں سے لپٹ گئی، بچی ریت سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل نہیں آئی پسند، بابا آپ کو اگر میری شکل پسند نہیں تو میں آپ کے سامنے نہیں آتی، بابا یہ تو نہ کریں، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بابا مجھے ایسے نہ ماریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی، اس کا سر رہ گیا، تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے روتے جا رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، کیوں رلاتا ہے کریم آقا کو، کیوں رلاتا ہے آمنہ کے لال کو، کیوں رلاتا ہے پیارے کریم کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دحیہ رو رو کر کے حالت نہ رہی۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی، اتنا زار و قطار رو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی حضرات بڑا سونا سونا سا لگتا ہے وہ گھر، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر بڑی رونق ہوتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو
ہر بیٹی سے محبت کرنے کی، ہر ایمان والی بیٹی سے، ہر قوم کی بیٹی سے محبت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔